اکثر وہ بیشتر جو ہے وہ کسٹمر آتے ہیں، گاہک آتا ہے ہمارے پاس، تو اس کی قیمت جو ہے بل فرض 10 روپے ہے، پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بل جو ہے 20 روپے کا بنا کے دو، 25 روپے کا بنا کے دو. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا ہوگا، اس کا ذرا رہنمائی ہماری فرما دیں. یہ تو بالکل یعنی کہ ظاہر گناہ کا کام ہے. اس طرح بل اگر بنا دیں گے تو غلط، کہ ایک تو یہ جھوٹ ہوگا، دوسرے کے لیے دھوکہ، وہاں دھوکہ دے گا، وہ پھر وہ حرام حاصل کرے گا. اس میں یہ کئی گناہوں میں اپنا تو یہ جھوٹ بولا اس نے، یہ تو خود اپنا گناہ ہو گیا. اب یہ اس کی مدد کی اس نے گناہ میں، یہ دوسرا گناہ ہو گیا. اور قرآن کریم میں لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس کا مطلب ہے کہ اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. یہ حکم قرآنی کے خلاف نے گناہ پر مدد کی، جس نے یہ غلط بل بنا کر دیا. اور جو بنوا رہا ہے یہ بھی ایک گناہ کا حکم کر رہا ہے، یہ بھی گناہ گار ہے. پھر یہ آگے جا کر اس کو جس کو یہ پیش کرے گا اس کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں اتنے میں لایا ہوں، الگ اتنے میں نہیں لایا. 10 روپے کے 20 25 30 روپے کی مثلاً بل بنایا تو یہ کمپنی سے وصول کرے گا، تو یہ اس نے حرام وصول کیا. اس طرح کئی گناہوں کا مجموعہ ہے یہ حرکت، اور یہ بھی عام ہے یہ گناہ. تو اس سے بالکل بچنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے، توبہ کے جو بھی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں. سچ میں بھلائی ہے، سانچ میں آنچ نہیں، اور سچ میں برکت ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ترمذی شریف میں، تم پر سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کریم کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹا چور پیج نمبر 14 پر ایک حدیث پاک لکھی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے 2 آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور، لوہے کی سلاخ جس کا ایک طرف کا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے تھا، جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیرتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیر دیتا. اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا تو زخم اس کا بھر جاتا، سیٹ ہو جاتا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. علمان. تو جھوٹ جو بھی بولتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ عذاب برداشت ہو سکے گا؟ یقیناً نہیں ہو سکے گا. توبہ کریں. بالکل گاہک جاتا ہے چلا جائے، ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے، رب ناراض نہ ہو، اس کے حبیب نہ ناراض ہو، اور گناہ نہ ملے. دولت ملے نہ ملے، گناہ بہرحال نہ ملے. تو ان پیسوں میں برکت بھی تھوڑی ہوتی ہے. میں نے بھی جب کاروبار کیا تو میرے بھی واسطے پڑے، آتے تھے میرے پاس، بولتے تھے کہ جیسے لی کوئی چیز تو اتنے میں اتنا بل بنا دو. اب دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ کبھی بھی جھوٹا بل نہیں بنایا میں نہیں بناؤں. چلے آتے تھے کو مطلب نہیں چاہیے. آپ نے ابھی جیسے مثال دی نا کہ میں اس کا مجھے جو میری ناقص عقل میں جو فائدہ آتا ہے کہ جیسے آپ فرما دیتے یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو،
تو ہو سکتا ہے کسی کے دن میں خیال ہے کہ یار ان کو کیا پتا کاروبار کیسے ہوتا ہے، مارکیٹوں میں کیسے بیٹھے، دکانداری کیسے ہوتی ہے، ابھی ان کو کیا پتا، ابھی یہ خالی ایسے چلو بول دیتے ہیں، کہتے غلط نہیں بولتے، لیکن اب پھر بھی مارکیٹ تو مارکیٹ ہوتی ہے نا. اور جب آپ اپنی مثال دیتے ہو نا تو ایک تو کتنوں کو یہ پتا چلتا کہ اچھا اچھا انہوں نے بھی یہ کیا ہے، کاروبار کیا ہے، یہ سب کیا ہے. جیسا بھی آپ نے پچھلے بھی تھوڑے دیر پہلے بھی آپ نے کچھ بیان فرمایا تھا، اس سے کافی ذہن بنتا ہے کہ نہیں یار یہ گزر چکے ہیں. یہ وہ محاورہ یاد آ رہا تھا، وہ بولتے نا ہم نے بال نزلے میں سفید نہیں کیے، تجربات کی بھٹی میں سفید کیے ہیں. تو الحمدللہ مجھے تجربہ ہے. میں نہیں بناتا تھا جھوٹا بل. گاہک مجھے بالکل یاد ہے، گاہک چلا جاتا تھا، پلٹ کے بھی نہیں آتا تھا، تو ٹھیک ہے ٹاٹا. تیرے ہاتھ میں روزی تھوڑی ہے، روزی تو میرا رب دیتا ہے. اس نے کھلایا پلایا، آج بیٹھا ہوں نا آپ کے پاس، اللہ کی رحمت ہے نا. تو جو مقدر کا ہے تو مل کر ہی رہے گا. یہ اپنے حرام میں کائے کو ہاتھ ڈالے، حلال پر ہاتھ رکھے نا، دونوں جہاں کی برکتیں ملے. اچھا اس میں دھوکہ بھی ہے، اور دھوکہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ بازی جہنم میں ہے. المعجم الکبیر للطبرانی، یہ غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 198 کی روایت بیان کی. مزید بھی اس میں لکھا ہے، ایک اور مقام پر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 اشخاص نے 3 طرح کے لوگ داخل جنت نہ ہوں گے، یعنی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1 دھوکے باز، نمبر 2 بخیل، نمبر 3 احسان جتانے والا. دیکھیے یہ جو بل بنانے میں دھوکہ بھی وہ دے رہا ہے نا، دھوکہ دینے پر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، تو دیکھ لیں. اور مزید ایک اور روایت ظلم کا انجام، رسالہ مکتبۃ المدینہ کا پیج نمبر 7 پر ہے. حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں، بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا 1 درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے. اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہ، جس کا درہم تھا جو اس نے حرام دبایا تھا، حرام لے لیا تھا، تو اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا. الامان والحفیظ. یہ وہ اس سے حرام حاصل کر رہا ہے نا، بل 10 روپے کی چیز لی، اس کے 25 روپے وصول کر رہا ہے نا، 15 روپے یہ حرام لے رہا ہے، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر. سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، حرام نہیں، حلال، اور 100% حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ، جنت میں جاؤ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.